السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج ہم بات کریں گے برج سرطان کینسیرین کے حوالے سے۔ ان کے جو اگلے 3 سال ہیں وہ کیسے گزریں گے، ان کی لائف میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، کیا اہم فیصلے کر سکتے ہیں، تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چینل پر جو نئے ناظرین ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے بارے میں جو بھی معلومات آپ لوگوں کو دی جاتی ہے اس سے آپ اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کر سکیں۔ برج سرطان کے لیے زحل کا 10ویں گھر میں داخل ہونا ایک ایسا مرحلہ ہوگا جو زندگی کے طویل مدتی راستوں کو اثر نو مرتب کرتا ہے۔ یعنی زحل یہ جو دور ہے یہ 29 سے 30 سال بعد آتا ہے۔ یہ جو دورانیہ ہے یہ 29 سے 30 سال کے بعد آیا ہے، یعنی آخری بار یہ وقت برج سرطان والوں نے 1996 سے 1999 کے درمیان آیا تھا، اور اس سے پہلے 1967 سے 1969 تک یہ رہا تھا۔ اور ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں وہ شاید ابھی بھی برج سرطان والوں کو یاد ہو، یا ان کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک یہ محسوس کرتے ہوں۔ زحل وقت، ذمہ داری، پابندی اور زندگی کی ساخت یعنی سٹرکچر کا سیارہ ہے۔ جب یہ 10ویں گھر میں آتا ہے تو اس کا تعلق براہ راست آپ کے کریئر، آپ کی سماجی شناخت، آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کے جو رجحانات ہیں ان سے ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے جب زحل آپ سے پوچھتا ہے تم دنیا میں کیا اثر چھوڑنا چاہتے ہو، تمہاری میراث کیا ہے۔ اسی سوال کے تحت اگلے 3 سالوں کی جو بنیادی مرکز ہے وہ متعین ہوتا ہے۔ زحل آپ کو ایسی جگہ لے کر جاتا ہے جہاں محنت، استقامت اور وقت کی قدر بنیادی اصول بن جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو مرحلہ وار طریقے سے آگے بڑھنے میں، طویل مدتی وژن بنانے میں، ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زحل خوابوں کے پیچھے نہیں دوڑتا بلکہ ٹھوس بنیادوں پر کھڑے کیے ہوئے منصوبوں پر انعام دیتا ہے۔ کیریئر کے میدان میں یہ دور انتہائی سنجیدگی اور نظم و ضبط کا متقاضی ہوگا۔ آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ برج سرطان کینسیرین والوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہے۔ یا تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، یا کچھ افراد کو نئے باس، نئے جو عہدہ ہے یا کسی اتھارٹی فگر کے ساتھ کام کرنے کا چیلنج بھی درپیش آ سکتا ہے۔ اگر آپ خود کسی اعلیٰ مقام پر ہیں تو یہ وقت آپ کی قیادت کو مزید سنجیدگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ ظاہر کرنا ہوگا۔ مئی 2025 سے لے کر ستمبر 2025 تک کا یہ جو دورانیہ ہے خاص طور پر فیصلہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کے جو اگلے 3 سال ہیں اس کا رخ کس طرف جا سکتا ہے۔ شاید آپ کوئی نیا کریئر کا راستہ اختیار کر لیں، یا کوئی کام ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، یا زندگی کا آپ کا کوئی ایسا مقصد ہو جو آپ کے اندرونی اطمینان میں ہو، یا اس وقت مریخ آپ کے دوسرے گھر میں ہو جو مالیاتی اقتدار، خود اعتمادی اور انفرادی وسائل کا گھر ہو۔ مریخ آپ میں توانائی کو آگے بڑھنے کا جذبہ بھر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کو مالی فوائد میں بدلنے کے لیے سرگرم ہو سکتے ہیں۔ آپ کے مالی فیصلے تیز رفتار ہو سکتے ہیں، آپ کی جو مالی فائدے ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ زہرہ اور قرون بھی اسی گھر میں موجود ہے، تو زہرہ یہاں آپ کے تعلقات سے وابستہ مالی فائدے اور آسانیاں اور آمدن میں اضافہ آپ لوگوں کو دیتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے زخموں کو شفا کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو آپ کے ان دونوں کا جو ملاپ ہے وہ آپ کے مالی معاملات میں صلاحیت سے فائدہ آپ لوگوں کو دے گا، اور آپ لوگ اس فائدے سے جو ہیں وہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے کوئی وہ کینسیرین لوگ جو
مالی لحاظ سے پریشان تھے تو ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ اب اچھے سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب قمر، نیپچون اور شمس اور پلوٹو کے موجودہ جو نظرات ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسے ملیں گے؟ بیرونی دنیا کے تقاضے اور نئی مطابقت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہے اس میں آرام، تنہائی، جسمانی ذہنی صحت کے ہموار پر سنجیدگی سے آپ توجہ دیں گے، آپ اپنی صحت پر توجہ دیں گے۔ تنہائی میں کام کرنا، آپ خود کو تنہا کام کر کے خود فائدے اٹھائیں گے۔ یہ وقت آپ کی زندگی کے مرحلے کا ہے جہاں آپ کامیابی کی بنیادی ڈھانچہ ترتیب دے سکتے ہیں، یعنی آپ بہت محنت کریں گے اور اس محنت کا پھل بھی آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ زحل آپ کو فوری انعام تو نہیں دے گا، لیکن جو انعام ملے گا آپ لوگوں کو وہ بہت مضبوط ہوگا اور لمبے عرصے تک آپ لوگوں کے پاس رہے گا۔ تو آپ لوگوں نے ڈٹ کر محنت کرنی ہے۔ کنسیرین نے، برج سرطان والوں نے، آپ لوگوں نے خوب محنت کریں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ زندگی کی اس آزمائش میں آپ کو صبر کرنا ہے، مستقل مزاجی کی اشد ضرورت ہوتی ہے کنسیرین کو۔ تو زحل ہمیں صبر کرنا ہی سکھاتا ہے، تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ کریئر میں سست روی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے سست روی نہیں دکھانی۔ ترقی کی رفتار کو توقع سے کم ہوگی آپ کی۔ ممکن ہے کہ اگر ہر قدم آپ مضبوطی سے کریں گے تو آپ بہت فائدے اٹھائیں گے، بہت ترقی کریں گے۔ دیانتداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وقت کی پابندی کا خیال کریں۔ زحل کے اثرات وقتی طور پر سخت ہو سکتے ہیں مگر آپ کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی زندگی کے بڑے مقصد پورے ہوں گے، آپ کو اپنی منزل ملے گی۔ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ کے جو خواب ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگ ان 3 سالوں میں آپ بہت منافع بخش چیزیں دیکھیں گے۔ برج سرطان کے مقصد پورے ہوں گے۔ اپنے آپ کو کامیابی کے لیے آپ تیار کر لیں، کیونکہ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے ہر لحاظ سے، کریئر کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، رشتوں میں مضبوطی کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے بس آپ نے مستقل مزاج رہنا ہے، صبر کرنا ہے، جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ترجیح دینا ہے، اپنے مقصد پر ڈٹ کر کام کرنا ہے۔ آپ کے خواب پورے ہوں گے، آپ کے خواہشات پوری ہوں گی۔ صحت پر بھی آپ خاص توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحت کے حوالے سے وہ کنسیرین لوگ جن کو مسئلے مسائل درپیش تھے وہ اپنی صحت پر توجہ دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنی صحت پر اس دورانیے میں توجہ دیں گے تو آگے چل کر آپ کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ جو تمام تبدیلیاں ہیں برج سرطان والے، یہ تبدیلیاں محسوس کریں گے اگلے 3 سالوں تک، اور یہ جو اگلے 3 سال کا وقت ہے ان میں آپ لوگ یہ کامیابیاں سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے اب جو ٹھوس منصوبے ہیں ان پہ آپ کام کریں، آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ لوگوں نے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی برج سرطان والوں کی پریڈکشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ یہ جو اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اب زحل آپ کے 10ویں گھر میں داخل ہوا ہے تو یہ آپ لوگوں کو بہت فائدے دینے جا رہا ہے۔ تو اس وقت سے، اس ٹائم پیریڈ سے آپ لوگ فائدے اٹھائیں، اس ٹائم پیریڈ میں خوب محنت کریں تاکہ آگے چل کر آپ کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، اور ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ لوگ جو اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنا ہینڈ ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور چینل کے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے اور آپ لوگ ہم سے اپنا اپائنٹمنٹ بک کروائیں اور اپنا ذائچہ بنوائیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔
نماز کی پابندی کریں، دین سے جڑے رہیں، روحانیت کی طرف مائل ہوں تاکہ آپ کے لیے زندگی میں اور مزید آسانیاں پیدا ہو سکے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔